دنیا میں گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ دنیا کی ترقی سے قدرت کے نظام میں تبدیلی آتی جا رہی ہے، جن کی مختلف صورتیں ہمارے سامنے ہیں۔ یہ بات غلط نہ ہوگی کہ ہماری اس دنیا میں پانی کی کوئی کمی نہیں، کیونکہ دنیا کے 3 حصے پانی میں، باقی کا 1 حصہ خشکی میں ہے۔ لیکن اس پانی میں 92% پانی پینے کے لائق نہیں، یہ سمندروں میں کھارے پانی کی شکل میں موجود ہے۔ دنیا میں صرف 2.5% پانی پینے کے لائق ہے، جسے ہم میٹھا پانی کہتے ہیں۔ اس میٹھے پانی کا بھی 1% ہمارے پاس ہے، باقی کا برف کی شکل میں بڑے بڑے گلیشیئرز میں موجود ہے۔ اگر یہ گلیشیئرز پگھل گئے تو کیا ہوگا؟ انسان اپنے وسائل کے استعمال سے پولوشن میں اضافہ تو کر رہا ہے، لیکن اس قدرت کے نظام کو نقصان بھی پہنچا رہا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق وہ علاقے جو 10 سال پہلے برف سے ڈھکے ہوئے تھے، آج وہ کچھ اور منظر پیش کر رہے ہیں۔ یعنی ان علاقوں سے برف تیزی سے پگھل رہی ہے۔ سورج کی کرنیں زمین سے ٹکرا کر خلا میں جاتی ہیں، لیکن گرین ہاؤس ایفیکٹ کی وجہ سے کچھ کرنیں انٹر اسپیس میں ہی رک جاتی ہیں، جس کی وجہ سے زمین کا ٹیمپریچر بڑھتا ہی جا رہا ہے اور سیدھا گلیشیئر میں ایفیکٹ کرتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر ایسے ہی چلتا رہا تو یہ گلیشیئرز مکمل طور پر پگھل جائیں گے، جس سے سمندر کی سطح میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ آئس لینڈ پر موجود گلیشیئرز کی تعداد میں مسلسل کمی ہوتی جا رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق اگلے 100 سالوں میں ارتھ پر گلیشیئر ختم ہو سکتے ہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ گرین ہاؤس گیسز ہیں۔ گلیشیئرز پگھلنے سے دوسرا بڑا نقصان میٹھے پانی میں کمی ہے، کیونکہ 70% تازہ پانی بڑے بڑے گلیشیئرز میں موجود ہے۔ اگر یہ گلیشیئرز پگھلتے ہیں تو پانی کی قلت ہو سکتی ہے۔ یہ بدلاؤ مہینوں کا نہیں، سالوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو سوال یہ آتا ہے کہ ہم ابھی سے کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ماہرین کے مطابق گلیشیئرز کو پگھلنے سے بچانے کے لیے ابھی سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ساحلی پٹی پر موجود بہت سارے بڑے شہر مکمل طور پر ڈوب سکتے ہیں، جس سے کروڑوں لوگوں کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ارتھ پر موجود برف کا 90% حصہ 2 جگہوں پر موجود ہے۔ ایک حصہ گرین لینڈ اور دوسرا انٹارکٹیکا میں ہے۔ انٹارکٹیکا 58% حصہ 6200 فٹ برف کی موٹی پرت پر موجود ہے، اور رقبے کے لحاظ سے یہ علاقہ آسٹریلیا سے 2 گنا بڑا ہے۔ انٹارکٹیکا دنیا کی ساؤتھ پول پر موجود ہے، جو کہ مکمل برف کی چادر میں لپٹا ہوا ہے، اور اس علاقے میں انسانی آبادی موجود نہیں اور نہ ہی وہاں رہنا اتنا آسان ہے۔ انٹارکٹیکا ایسی آئس لینڈ ہے جہاں قدرت کسی کو بھی برداشت نہیں کرتی۔ یہ دنیا کا سب سے ٹھنڈا علاقہ ہے اور بہت دور بھی ہے۔ یہاں عام انسان تو دور کی بات، جانور بھی نہیں رہ پاتے۔ یہ کانٹیننٹ مکمل طور پر ویران ہے، جہاں قدرت کا اثر و رسوخ ہے۔ اس ویران کانٹیننٹ کے کچھ رازوں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ یہاں عام آبادی تو نہیں رہتی، لیکن دنیا کے بہت سے ممالک نے اپنے ریسرچ سینٹر بنائے ہوئے ہیں۔ 1959 میں 12 ممالک نے ایک معاہدے پر سائن کیا تھا۔ اس معاہدے کا مقصد انٹارکٹیکا میں کسی بھی قسم کی معاشی اور عسکری سرگرمیاں نہ کرنا تھی۔ دنیا کے مختلف ممالک سے سائنسدان یہاں ریسرچ کرنے آتے ہیں، جن کی تعداد تقریباً 5000 سے زائد ہوتی ہے۔ اس کانٹیننٹ کی سب سے بڑی چوٹی ونسن ہے، جو کہ سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ ہے، جس کی بلندی 16050 فٹ ہے۔ انٹارکٹیکا دنیا کا سرد ترین علاقہ ہے، جہاں کئی مہینوں تک سورج نہیں نکلتا، جس کی وجہ سے وہاں ریسرچ کا کام رک جاتا ہے۔ انٹارکٹیکا پہنچنے کے لیے کوئی زمینی راستہ نہیں، یہاں صرف ہوائی جہاز سے پہنچا جاتا ہے اور ہوائی جہاز سے ہی واپسی کا سفر ہوتا ہے۔ انٹارکٹیکا میں جہاز کی لینڈنگ کے لیے ایئرپورٹ بھی بنایا گیا ہے، جس کا رن وے برف سے بنا ہوا ہے، اور اس رن وے پر لینڈنگ کے لیے جہاز اسپیشلی ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہاں ونٹر سیزن میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 5 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے۔ ہماری دنیا کے اس سرد ترین علاقے انٹارکٹیکا کو دیکھنے سے لگتا ہے کہ یہ علاقہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوگا، لیکن ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ علاقہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ یہاں بھی درختوں کی چادر تھی، اور ماضی میں مختلف اقسام کے جانور بھی یہاں آباد تھے، اور اس سرزمین پر شاندار ہرے بھرے درخت بھی موجود تھے۔ اس کانٹیننٹ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ کانٹیننٹ سب سے اونچائی پر موجود ہے، اور سرد ترین ہونے کے ساتھ خشک ترین کانٹیننٹ بھی ہے۔
اور دنیا کا سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ بھی اسی علاقے میں موجود ہے، جسے ٹرانس انٹارکٹک ماؤنٹین کہا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ 3500 کلومیٹر طویل ہے۔ اس کانٹیننٹ کے بعض علاقوں میں موسم سرما کے سیزن میں سورج نہیں نکلتا اور موسم گرما کے سیزن میں سورج کئی دنوں تک آسمان پر دکھائی دیتا ہے۔ آپ نے ٹائٹینک جہاز کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا۔ یہ جہاز ایک بڑے آئس برگ سے ٹکرا کر سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ یہ آئس برگ نے اپنے زمانے کے سب سے بڑے جہاز کو سمندر میں غرق کر دیا تھا، اور دنیا میں سب سے بڑا آئس برگ بھی انٹارکٹیکا میں ہی موجود ہے۔ آئس برگ سمندر میں تیرتے ہوئے برف کے ٹکڑے کو کہا جاتا ہے۔ اب تک کا سب سے بڑا آئس برگ سن 2000 میں دیکھا گیا تھا، جس کی لمبائی 270 کلومیٹر اور چوڑائی 40 کلومیٹر تھی۔ انٹارکٹیکا میں موجود سائنسدانوں کی ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں برف کی پگھلنے کی رفتار تیز ہو گئی ہے، جو کہ دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، جس کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ کور ٹو فیکٹس کے معزز ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔